اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے ممتاز علماء گفتگو فرماتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ہماری تعلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کس کس انداز میں ہمیں ہدایت دے رہا ہے باوقار انداز میں زندگی گزارنے کی۔ خواتین و حضرات، ہم اہل ایمان ہیں، تو ہم سے مخاطبت ہوتی ہے، اور ویسے یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا منبع ہے، تو قرآن کریم کس کس طرح، کس کس انداز میں پوری انسانیت کی تعلیم کرتا ہے۔ ہم شکر گزار رہتے ہیں ہمیشہ اپنے معزز علماء کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم ہمیں بالکل آسانی کے ساتھ اور آسان الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک، کہ قرآن کریم کی یہ آیت کس زمانے میں نازل ہوئی، کیا حالات تھے، اور آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ آج ہم سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 پر 45 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطبت فرما رہا ہے، اور یہ 21واں سپارہ شروع ہوتا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو وحی آپ پر نازل کی جا رہی ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، تو آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ تلاوت کرنا کسے کہتے ہیں، سوال ہم یہ بھی رکھیں گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ اب نماز قائم کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی نیت کرنا، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں لے کر آئیں گے ہم گفتگو میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، فحشاء سے روکتی ہے۔ یعنی فحش کسے کہتے ہیں، اور یعنی فحشاء کسے کہتے ہیں، اور منکر کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں اور باقاعدگی سے بے ایمانی کرتے ہیں، تو یہاں بات فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بے شک نماز برائیوں سے، فحشاء سے، منکرات سے روک دیتی ہے۔ تو پھر ان پر اور ان کے ساتھ ساتھ اگر ایک جملے میں ہم کہیں تو بات یہ کہیں گے کہ ہماری عبادتوں کے اثرات ہمارے معاشروں پر مرتب کیوں نہیں ہو رہے۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج اور عمرے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے معاشروں میں زوال کیوں آ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، اور اس طرح یہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، کیا تعریف اور کیا تعارف، میں الفاظ ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ ہمیشہ ہم شیخ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک معروف اور محبوب اور مقبول نام مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، آپ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما
أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، حضرت مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ نماز کی فرضیت کا حکم کب ہوا؟ درست جواب واقعہ معراج کے موقع پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک میں حکومت کی تھی؟ مصر میں، فلسطین میں یا شام میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221435270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232150194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ بڑی اہم آیت، ہر آیت ہی قرآن کریم کے اہم ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے، امر کا صیغہ۔ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیراً۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 اور 21 پارے کا آغاز ہے۔ چند جملے سورۃ العنکبوت کے تعلق سے۔ یہ سورت مکی ہے اور 5 نبوی میں اس کا نزول ہے، یعنی آغاز وحی کو 5واں برس ہے، اور یہی وہ سال ہے جب سورۃ الکہف کا نزول بھی ہوتا ہے، اور یہ دور تعذیب المسلمین کا دور کہلاتا ہے، جب مسلمانوں پر تشدد کا معاملہ شروع ہو گیا۔ آغاز وحی کو 5واں برس ہے، اعلانی تبلیغ آغاز وحی کے 3 برس کم و بیش شروع ہو گئی۔ حضرت بلال پر جو کچھ بیتا اور حضرت خباب پر جو کچھ بیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کے معاملات، اس دور کو یعنی آغاز نبوی کا 3 سال، اس کا آخر 4 سال، 5واں سال تعذیب المسلمین کا دور کہتے ہیں، جب مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا۔ یہی 5واں سال ہے جب ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ اس تناظر میں سورۃ العنکبوت بہت قیمتی سورت ہے، جس میں آزمائشوں کا ذکر بالکل اس سورت کے آغاز میں کر دیا گیا۔ لازماً تمہارے امتحانات لیے جائیں گے، لازماً تم مشقتوں سے گزارا جائے گا۔ پھر مسلمانوں کی ترغیب و تشویق کے لیے اور ان کو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے اسی سورۃ العنکبوت میں نوح علیہ السلام کا قصہ اور 950 برس کا ذکر یہیں پر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا طویل داستان کا معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں یہ آیت بہت قیمتی ہے۔ جب مشکلات کا دور ہو، مصائب کا دور ہو، اور کفار یا مخالفین کی طرف سے انتہا کی جا رہی ہو، تو مومن کا سہارا کیا شے ہوگی۔ یہ انداز یہاں پر بھی ہے آیات کی تلاوت کا، یہی انداز سورہ کہف میں بھی ہے آیات کی تلاوت کے اعتبار سے۔ تو قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت پر آگے ہم کلام کر لیں گے۔ قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی، پھر نماز کا قائم کرنا۔ مدنی دور میں تو یہ فرمایا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ تو مومن کا بہت بڑا سہارا اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، جس میں نماز بھی آ رہی۔ پھر ایک اور اہم بات، تلاوت کا بیان الگ ہے، اقامت صلاۃ کا بیان الگ ہے، اور ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے۔ خاص ذکر تلاوت، خاص ذکر کی کیفیت نماز، مگر عموم کے اعتبار سے مستقل انداز سے ذکر کا معاملہ، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اس مشکلات کے دور میں پہلی بات یہ بہت اہم آیت کریمہ ہے، جس میں تلاوت قرآن، نماز کا قیام
اور اللہ کے ذکر سے جڑے رہنے کی تعلیم ہمیں عطا کی جا رہی ہے۔ یہ تو ایک مضامین کا اوور ویو ہے عنکبوت کے تعلق سے، اور اس میں اس آیت کی جو پلیسمنٹ 21 پارے کے آغاز میں وہ میں نے چاہا کہ ابتدا میں ہمارے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ، پورا پس منظر سامنے آ گیا کہ یہ شان نزول کے حوالے سے کس زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اب یہاں دو تین باتیں، تلاوت آیات، تلاوت قرآن کریم، من الکتاب۔ اب یہاں من الکتاب تو قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے تسلسل، لوح محفوظ میں سے جو کتاب آ رہی ہے، یعنی وہی آ رہی ہے آپ کے پاس، اس کی تلاوت کیجئے اور نماز کا اہتمام کیجئے، نماز کو قائم کیجئے، اقم الصلاۃ۔ تو یہ تین چار موضوعات ہیں، میں چاہ رہا ہوں اس پر آپ تفصیلاً کلام فرمائیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ پہلے تو ہمارے ناظرین میں، کیونکہ ہمارے ینگسٹرز بھی ہیں اور ہمارے بہت سے بچے بھی ماشاءاللہ پروگرامز دیکھتے ہیں الحمدللہ، تو ان کی یاد دہانی کے لیے جو آپ نے اشارہ فرمایا لوح محفوظ سے نزول کا معاملہ، تو قرآن حکیم کا نزول دو انداز سے ہے۔ ایک بطور انزال یکدم ایک ہی شب میں، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ اس پہ تمام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ جہاں سورہ بروج میں آیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ جو عظمت والا قرآن ہے، بزرگی والا قرآن ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے۔ قدر کی رات ایک ہی مرتبہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، اور پھر بطور تنزیل سورہ بنی اسرائیل میں بھی تنزیل کا لفظ آیا، اور سورہ دہر میں بھی وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اس کو ہم نے تنزیل یعنی نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 برس میں اس کا نزول ہوا نبی مکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر۔ تو ایک نزول ایک ہی شب میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا، اور پھر تقریباً 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن حکیم کا نزول ہو رہا ہے، اور اس کی حکمت قرآن حکیم نے بیان فرما دی تاکہ اس کا یاد رکھنا آسان ہو، واقعات پیش آ جائیں، مسائل پیش آ جائیں تو ان سے ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے۔ اور بجا آپ نے فرمایا کہ من الکتاب جب کہا تو ابھی نزول قرآن کا سلسلہ جاری ہے، ایک بات۔ دوسری بات، تلاوت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو عموم کے اعتبار سے قرآن حکیم کا پڑھنا تلاوت سے مراد ہے، بالکل صحیح ہے، بلکہ اس سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، مطلق قرآن کی تلاوت فرائض نبوت میں شامل ہے۔ جیسے 4 مرتبہ قرآن میں ذکر آتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں بھی ہے۔ مطلق قرآن کی تلاوت اپنی جگہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ یہ نقطہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ بعض مرتبہ بعض لوگ فہم قرآن کی اہمیت کو بیان کرتے کرتے تھوڑا عدم اعتدال کا یا عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ کہہ جاتے ہیں طوطوں کی طرح رٹے لگانے پڑھنے کا کیا فائدہ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا کیا فائدہ۔ تو یہ جملے مناسب نہیں ہیں، بالکل غلط ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا بغیر سمجھے بھی اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اجر پائے گا۔ البتہ تلاوت کا ایک اور مفہوم ابھی تھوڑی دیر میں آیا چاہتا ہے۔ تو مطلق یعنی صرف تلاوت کا عمل یہ فرائض نبوت میں شامل ہے، اور حضور کو جو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم امر کا صیغہ ہے، اتلو، آپ تلاوت فرمائیے۔ البتہ جہاں تلاوت سے مراد پڑھنا ہے اور بالکل اس میں یہ مفہوم داخل ہے، وہیں تلاوت کا بڑا پیارا مفہوم بھی ہے، اور وہ ہے فالو کرنا، پیچھے پیچھے آنا۔ جیسے کہ سورۃ الشمس ہے، اکثر ناظرین کو یاد بھی ہوگی، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ تو چاند کی روشنی معروف بات ہے، ایک سائنٹیفک فینومینا بھی ہے، یہ فیکٹ بھی ہے کہ وہ اس کی اپنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی اس نے مستعار لے رکھی ہے۔ تو ہم نے قرآن لینا ہے اور قرآن کی اس روشنی پر عمل درآمد کر کے اس عالم میں اس روشنی کو پھیلانا ہے۔ تو تلاوت صرف مطلق پڑھنے کا نام نہیں، تلاوت فالو کرنے کا نام بھی ہے، تلاوت عمل کا نام بھی ہے۔ گویا تلاوت وہ مطلوب ہے جہاں بندہ اجر بھی لے، اور جہاں بندہ ہدایت کی طلب و تڑپ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے یا سنے، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ اس کا رب کیا چاہتا ہے، اور پھر تاکہ اس کے تقاضوں پر بندہ عمل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم سے تلاوت کا تقاضا نہیں کرتا، قرآن حکیم کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، والذین اوتوا الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا، آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔
تو حق تلاوت میں یہ بھی ہے کہ ہم تلاوت کا اہتمام کریں، حق تلاوت میں یہ بھی ہے تجوید کا اہتمام کریں، درست انداز سے تلفظ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، کوشش کریں، محنت کریں، اور تلاوت کا حق یہ بھی ہے کہ ہدایت کی طلب کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، اور تلاوت کا حق یہ بھی ہے کہ اس کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے کی کوشش بھی کریں۔ تو یہ ہے حق تلاوت جس کی طرف قرآن توجہ البقرہ کی آیت 121 میں بھی دلاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حق تلاوت، و تلاوت بھی کس کی ہو رہی ہے؟ جی ہاں، تلاوت بھی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اقبال فرما رہے ہیں۔ اب بہت سارے موضوعات، اگر قرآن کریم کا موضوع ہم شروع کریں تو پورا پروگرام ہو جائے گا، پھر اقامت صلاۃ پر نہیں آ پھر سکے۔ اقامت صلاۃ۔ اب یہ جو اقامت صلاۃ، یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ 3 4 5 باتیں میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں نماز پڑھنا، لیکن یہاں پر ہے کہ نماز قائم کرنا، یہ تو فرق بتا دیجئے گا، اور یہ کہ نماز قائم کیسے کی جاتی ہے، نماز کا اہتمام کسے کہتے ہیں، نماز کے آداب کسے کہتے ہیں، نماز میں خشیت خداوندی کیسے حاصل کی جاتی ہے، نماز میں لذت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، اور الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے۔ کہاں سے کہاں تک بات جائے گی؟ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں، لیکن ہم ذرا عمومی انداز میں یہ بات کر رہے ہیں کہ نماز میری زندگی میں، یا میں جیسے اطاعت آپ نے بات فرمائی نا، قرآن کریم کی اطاعت، کیا میں اپنی نمازوں کی اطاعت کر رہا ہوں؟ بجا دیکھیے، اگر ہم بالکل بیسک سے بات کو شروع کریں، 5 وقتہ نمازوں کی فرضیت، اور اللہ نے کب عطا فرمایا تحفہ انیس صاحب؟ معراج میں۔ اللہ، زکوٰۃ کا حکم ادھر آ رہا ہے، جی، روزے کا حکم ادھر آ رہا ہے، حج کا حکم ادھر آ رہا ہے، قربانی کے تقاضے ادھر آ رہے ہیں۔ اول دور میں بھی نماز کی فرضیت تھی، 5 وقتہ نماز اللہ نے آسمانوں پر بلا کر تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام، 50 دی تھی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے التجا کی کم کرائیے، اور پھر اللہ نے ندا دی، حکم نافذ ہو گیا، ادا ہوں گی 5، اجر دوں گا 50 کا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے حدیث مبارک سنائی، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز ہے تو دین ہے، نماز دین نہیں تو دین نہیں۔ حضور فرماتے علیہ السلام، بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے، نماز ہے تو اسلام کی طرف، نماز ہے تو جا رہے کفر کی طرف۔ ایک ٹیچر نے بچے سے اسکول میں پوچھا، بچوں سے پوچھا، بیٹا یہ بتائیے نماز کون نہیں پڑھتا؟ تو بچوں میں سے ایک بچے نے جواب دیا اسکول میں، ٹیچر جو مر جاتا ہے وہ نماز نہیں ادا کرتا، اور جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ نماز ادا نہیں کرتا۔ مسلمان ہو اور نماز نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، بچہ کہہ رہا ہے۔ تو جو مر جاتا ہے وہ نماز ادا نہیں کرتا، اور جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ نماز ادا نہیں کرتا۔ تو اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے۔ پھر نماز پڑھنے کا تقاضا نہیں آتا، نماز قائم کرنے کا تقاضا آتا ہے۔ اس قائم کرنے میں بہت سارے پہلو ہیں، نماز سے قبل کے بھی آداب، مثلاً جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، وقت کا داخل ہو جانا، اینڈ سو آن۔ پھر نماز کے اندر کے بھی آداب ہیں، ایک ہے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود ادا کرنا، ایک ہے ان کو سبحان اللہ خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ویسے تو عبادت کا ذکر ہے اس حدیث میں، لیکن نماز پر بھی اپلائی کریں، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ تو استحضار رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کس سے کلام کر رہا ہوں؟ کائنات کے بادشاہ سے کلام کر رہا ہوں، اس سے مخاطبت ہو رہی ہے، 1 to 1 پرسن ٹو پرسن اس کے ساتھ کلام کرنے کا مجھے موقع میسر آ رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات کا استحضار، اللہ کی عظمت کا استحضار رکھ کر کھڑا ہونا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز جب بھی عطا کرو صلاۃ المودع، ایسا کہ جو رخصت ہونے والا ہے دنیا سے اس طرح کی نماز ادا کرو، شاید یہ آخری تمہاری ملاقات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ۔ پھر قرآن حکیم مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے، سورۃ المؤمنون ہے جو آپ نے اشارہ بھی کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نمازی کامیاب ہوں گے جو خشوع اختیار کرنے والے، صرف نمازی کامیاب نہیں، خشوع اختیار کرنے والے۔ کیا ہے خشوع؟ میرے دل کا بھی جھکنا اور میرے اعضاء کا بھی جھکنا، اور سلام پھیرنے کے بعد پوری زندگی کا جھکنا، جو آگے ذکر بھی ابھی آ رہا ہے۔ تو خشوع جھکنے کے معنی میں
دل بھی جھکا ہو اس کی عظمت کے سامنے، پیشانی بھی زمین پر لگا دی اس کی عظمت کا استحضار کر کے اور اس کو بڑا مانتے ہوئے نماز کے بعد بھی اس کو بڑا مانوں، یہ خشوع کا ذکر ہے۔ دائمون کا لفظ آتا ہے، ہمیشہ نماز ادا کرنے والے، یہ نہیں کہ جمعے کی 2 ادا کر کے میرا ایمان مکمل یا میرا ایمان محفوظ، یا رمضان شریف کے اندر خوبصورت انداز سے فرائض کیا، نوافل کی بھی بھرمار ہو گئی ماشاءاللہ، اس کے بعد سارا سال فارغ ہو گئے، نہیں، 5 وقتہ نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء میں مقرر اوقات میں نماز اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی۔ تو دائمون، حافظون کا لفظ آتا ہے، یحافظون کے الفاظ آتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ کون پکار رہا ہے، کس کی پکار لگ رہی ہے، کس کے سامنے حاضری کا موقع مل رہا ہے، کس سے راز و نیاز کی باتیں کرنے، مخاطبت کرنے، مانگنے، رونے، جھکنے، بچھنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، تو حفاظت کرنے والے۔ حفاظت میں آداب کا لحاظ بھی ہے۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام نماز کی چوری کہاں؟ نماز کا قیام صحیح طرح ادا نہ کرنا، رکوع جلدی جلدی ادا کرنا، سجدے جلدی جلدی ادا کرنا، یہ نماز کی چوری، اور یہ بدترین چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ ویل للمطففین، تباہی بربادی ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ کمی کرنے والے، ناپ تول کی کمی معروف بات ہے۔ سیدنا عمر نے دیکھا رضی اللہ عنہ، ایک شخص کو جلدی جلدی نماز ادا کر رہا ہے، کہہ رہے تو نے تطفیف کر ڈالی، تو نے کمی کر ڈالی، اللہ کی نعمتیں پوری لیتا ہے، اللہ کے انعامات پورے لیتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انکاؤنٹیبل نعمتیں، مگر اس کی ماننے کا موقع آتا ہے، اس کے سامنے جھکنے کا موقع آتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے، یہ بھی کمی کا معاملہ ہے۔ اور وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہلاکت بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیتے اپنا پورا پورا، اور جب دینے کی بات آتی ہے تو اس میں گھاٹا کرتے، یہ بھی سیدنا عمر فرماتے یہ بھی کمی کا معاملہ ہے۔ تو ظاہر کے آداب، باطن کے آداب، خشوع کا معاملہ، جھک جانے کا معاملہ، پابندی کا معاملہ، حفاظت کا معاملہ، یہ سارے آداب قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں ہمیں سکھائے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقصود ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں جو آپ نے بیان فرمائیں، اسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا شیخ صاحب؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نمازوں میں خشیت پیدا ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نمازوں کی حفاظت کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سجدے وہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں، جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ تو کیا میں اپنی زندگی میں کوئی ایک سجدہ بھی ایسا ادا کیا ہے میں نے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اللہ سے قریب ہو گیا، یا ایک میکینیکل انداز میں نماز پڑھی اور واپس مسجد سے گھر آ گئے؟ تو ایک تربیت ہوتی ہے نا کہ اگر میں اپنے سجدوں کو طوالت دوں، طویل کر دوں، اگر میں تلاوت قرآن کریم اپنی رکعتوں میں لمبا کر دوں، اور خاص طور پہ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، تو فجر کی نماز میں تو ویسے ہی تلاوت لمبی ہونی چاہیے۔ طریقے کیا ہیں کہ میں چاہتا ہوں میری نمازیں ایسی ہوں کہ جو اللہ کو مطلوب ہیں؟ بہت قیمتی سوال ہے۔ ایک غیر مسلم کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ہم جیسے پیدائشی مسلمانوں کے ساتھ وہ کوئی مسجد میں کھڑا آیا ہوگا، اور ابھی فرض نماز میں وقت تھا تو وہ نفل یا سنت ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوگا، کھڑا ہو گیا، لگ رہا ہے کہ یہ پوسچر دے رہے کہ اس کو نماز شروع کرنی، مگر وہ شروع نہیں کر پا رہا۔ تو ہم جیسے کوئی بون مسلم تھا، اس سے کوشچن کی انگریزی میں یقیناً کہ بھائی کیا ہو گیا؟ اسے کہا بھائی میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے موجود پانے کی کوشش کر رہا ہوں، احساس ہو جائے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، یہ احساس کر کے پھر میں تکبیر تحریمہ کی طرف جاؤں گا۔ اور تکبیر تحریمہ کیا ہے یا حرمت کیا ہے؟ کنیکشن ختم دنیا سے، دنیا والوں سے کنیکشن ختم۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے درمیان ہوتے گفتگو فرماتے، سب بات چیت ہوتی، ادھر بلال کی اذان کی آواز آتی رضی اللہ عنہ، حضور کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے ہو گئے کہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ بندہ جو ریورٹڈ مسلم ہے، مسلمان ہو گیا، معاف کیجیے گا شاید میں غیر مسلم کہہ گیا، نو مسلم تھا، ریورٹڈ مسلم تھا، اور بون مسلمز کے درمیان میں آ کے اس صف میں کھڑا ہے، پوسچر دے رہے کہ نماز شروع کرنے لگا ہے، یہ پریشان ہو کہ نماز شروع کیوں نہیں کرتا؟ اس سے کہا میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر تو کر لوں پہلے، اور پھر میں اس سے کلام کروں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کتابچہ، بہت پہلے ترجمہ پڑھا اردو کا ہم نے، اور امام احمد فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، انیک صاحب صدیاں بیت گئی ہیں، امام صاحب فرما رہے تم سورہ فاتحہ سے گزر کیسے جاتے ہو؟ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. تم الحمدللہ رب العالمین پر رکتے نہیں تھوڑا سا؟ اور اس کے رب ہونے اور اپنے بندے اور محتاج ہونے پر توجہ نہیں کرتے؟ کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ اور رحمان الرحیم پڑھ کر اس کی نعمتوں کا تمہیں استحضار نہیں ہوتا؟ اور مالک یوم الدین تلاوت کر کے تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ تم نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ ہاؤ کم کہ یو گو تھرو دا سورۃ الفاتحہ ان جسٹ ون سانس، ایک ہی سانس میں نکل جاتے ہو؟ ہاں، امام جو جماعت کی نماز کرائے گا ہم اس کی بحث نہیں کر رہے. انفرادی نماز میری اور آپ کی سنتوں کا معاملہ، نوافل کا معاملہ 3 دفعہ دہرا لیں، کوئی حرج نہیں. آپ کی اجازت سے کہ امام صاحب بھی تلاوت کر رہے ہیں جی تو کیا یہ آیات میرے اندر اتر رہی ہیں؟ جی جی. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں انفرادی حیثیت میں تو ٹھیک ہے، میں خود پڑھ رہا ہوں، لیکن جب امام صاحب پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو مجھے اس وقت بھی میرا دھیان اس پہ ہونا چاہیے. اور پھر جب قرآن کریم کی آیات آ رہی ہیں آگے، تو بعض آیات جب ہم مقتدی کی حیثیت سے سنتے ہیں تو کیا روح نہیں کانپ جاتی؟ اللہ اکبر. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب ایک آدمی کو یہ معلوم ہو کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کہ والدین کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. امام صاحب پڑھ رہے ہیں یہیں آگے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو مجھے معلوم ہو. جی، اور اس سے پہلے کیا نہیں صاحب، if we can relate، ناظرین کرام پلیز، if we can relate. میں بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی، میں سن رہا ہوں امام تلاوت کر رہا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. پھر ہے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر تمہارے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف بھی نہ کہنا، تشریح میں نہیں جاتے، نہ ان کو جھڑکنا، اور نرمی سے بات کرنا اور شفقت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کاندھوں کو ان دونوں کے سامنے عاجزی سے جھکا کر رکھنا. اتنا کرنے کے بعد بھی کوئی احسان نہیں کرو گے تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. دعا کرنا، تم دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما، جیسے کہ میں چھوٹا تھا تو شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کا معاملہ کیا. اب اگر میں یہ سنتا ہوں اور میں if I can relate، مجھے یاد آئے گا 6 دن پہلے ماں کے سامنے میں نے سیدھے تن کر بات کی تھی. مجھے یاد آئے گا 18 دن پہلے یا 2 دن پہلے یا 5 دن پہلے میں نے اپنے اس دماغ کے خناس کا اظہار اپنے باپ کے سامنے کیا تھا. آپ کو کیا پتا؟ تو اگر میں مسلمان نماز میں تبھی تو کھڑا ہوں، اور if I can relate، if I can understand and if I can relate to my actions، تو نماز کا سلام پھیر کر خدا کی قسم میں جا کر باپ سے معافی مانگوں گا، ماں سے معافی مانگوں گا. یہ ہے وہ قرآن جو قرآن کہتے ہیں نا فی ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، اٹس فار می. آج اگر 2022 بیٹھا ہوں تو یہ قرآن مجھ سے کلام کر رہا ہے، اور اگر اللہ زندگی دے گا، دنیا باقی رہے گی، تو 2030 میں بھی زندہ رہوں گا. خدا کی قسم یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ مجھے ریلیٹ کرتا ہے قرآن. اور تا قیامت اسی لیے صرف یہ کہ مجھے گائیڈ نہیں کرتا رہے گا، بلکہ یہ میری امامت کرتا رہے گا، مجھے باوقار انداز میں جینا سکھاتا رہے گا. تو حاصل کلام جو آپ کی گفتگو سے سامنے بات آئی، خاشعون کے حوالے سے، حافظون کے حوالے سے، دائمون کے حوالے سے، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے معلوم تو ہو کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ کیا پڑھ رہا ہوں. اگر میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں اور اگر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں تو امام صاحب جو آیات تلاوت کر رہے ہیں ان کے معنی میرے اندر اترتے چلے جائیں. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب گریہ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ امام صاحب کو معلوم ہے یہ بات کہ کون سی آیات میں پڑھ رہا ہوں. مقتدیوں کو نہیں معلوم ہوتا. اللہ اللہ اللہ، یہی تو آج ہم مس کر رہے ہیں نیک صاحب، اسی بات کو تو ہم مس کر رہے ہیں. کیا اچھا ہو، یعنی کیا اچھا ہو کہ ہم فہم قرآن کی طرف بھی بڑھیں اور اللہ ہمیں ہمت دے. اچھا ہم پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا، ہاں ماشاءاللہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھوٹے بہانے پیش کر سکیں. آج ایک وہ بچہ جو آپ کی میری جہاں گاڑیاں ورک شاپ پر جاتی ہیں وہاں کام کرتا ہے، اس کا شاید کوئی ویلڈ ایکسکیوز ہوگا. اس سے دنیا کی تعلیم حاصل نہیں چاہ جائے کہ دین کی تعلیم کو کوئی مسئلہ اس کے لیے معاملہ بنتا. ہم لوگ جو ویل ورسڈ ویل ایجوکیٹڈ دنیا کو پڑھاتے ہیں، دنیا کو سمجھاتے ہیں، دنیا سے ڈیبیٹ کرتے ہیں. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تیری کلام کی زبان ہمیں نہیں آتی تھی. اور ہم اردو اسپیکنگ لوگ، ہمارے لیے آسان ترین زبان عربی ہے، قرآن کی عربی. خدا کی قسم الفاتحہ کی پہلی 3 آیات سارے الفاظ ہمیں اردو میں آتے ہیں. حمد، اللہ، رب، عالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم دین. کوئی ایک لفظ بتا دیں پہلی 3 آیات کو جو اردو میں استعمال نہیں کرتے. باقی انالیسس ناظرین کرام کر لیجئے گا، آپ کو 85% الفاظ سورۃ الفاتحہ کے ملیں گے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. مطلب میں اس کو گارنٹی دے سکتا ہوں اگر ہم انٹینشن کر لیں، نیت کر لیں، ہم اردو سمجھنے بولنے والوں کے لیے عربی زبان بہت آسان ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر وہ ہم فیل کریں گے جو ہم مس کر رہے ہیں نا، جو آپ نے فرمایا امام کو سمجھ آ رہی ہے مقتدی پریشان ہے کہ رو کیوں رہا ہے، امام لذت لے رہا ہے اس سے، حظ لے رہا ہے اس سے، دہرا رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے اور ہم پریشان ہے کہ بھول تو نہیں گیا، ٹھیک ہے. ہم پریشان ہو بھول تو نہیں. ہمیں پریشانی یہ اس لیے ہو رہی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو تلاوت کر اس کو سمجھ آ رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اللہ اگر ہم ایک کام اور کر لیں، یعنی ایک تو ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سب لوگ یاد کر لیں، اپنی انفرادی نمازوں پہ کسی کو یہ جو ہم نے بچپن سے 4 آیتیں 4 قل یاد کر رکھی ہے نا، جی ہاں. اور 100 برس کے بھی ہو جائیں گے شاید 4 قل ہی رہیں گی، خدارہ اپنے حفظ قرآن میں بھی اضافہ کریں، اور جو آیات ہمیں آتی ہیں ان کا ترجمہ تو یاد کرنا شروع کر لیں. پھر جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اللہ اکبر، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اور التحیات اللہ اکبر، کیا مکالمہ ہے، کیا کلام ہے. اگر ان الفاظ کا بھی مفہوم ہمارے ذہن میں ہوگا، ہماری نمازوں میں کنسنٹریشن بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو تعلق ایک ربط اور ایک رشتہ اللہ سے قائم ہو رہا ہے ہمارا، اس رشتے میں پختگی آئے گی. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. اقبال فرما رہے ہیں نا، وہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تو یہ حجاب کا اٹھ جانا، یعنی حجابات کا اٹھ جانا، جی جی اصل میں یہی دین چاہتا ہے نا، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو اس کے ساتھ. ڈائریکٹ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ اکبر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز، اچھا بے شک نماز فحش کاموں سے اور برائی سے روکتی ہے. میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں کہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے باقاعدگی سے بے ایمانی بھی کرتے ہیں، اور بے ایمانی کی شکلیں بہت ساری ہیں. میں سوال کو چھوٹا کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرما دیا، اس سے زیادہ سچی بات ہو نہیں سکتی. تو کیا یہ جو نماز پڑھ رہا ہے جو بندہ، اس کی تفہیم میں کوئی کمی ہے، وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ نماز میں کس کی پڑھ رہا ہوں، نماز مجھ سے چاہتی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ارشاد فرمائیے. جی، پہلی بات تو آپ نے خود ماشاءاللہ اس کی وضاحت فرما دی کہ انا جو تاکید کے لیے آتا ہے، ایمفیسس کے لیے آتا ہے، انا کا لفظ استعمال فرما کر اللہ تعالیٰ یہ جملہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. بالکل زیرو سے آ جائیں. مثلا ایک شخص 24 گھنٹے برائی میں مبتلا ہے، اور اگر وہ باقاعدہ نماز کی طرف آ جاتا ہے اور 5 وقتہ نماز میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگاتا ہے، تو فوری جو ایک امپیکٹ سامنے آئے گا، کم از کم یہ 1.5 گھنٹہ تو اس کی برائی کم ہو گئی. یہ تو نقد اس کو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. اب اس بندے کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک نماز مصلی پر جو میں ادا کر رہا ہوں، جس رب کے لیے مصلی کے بعد بھی وہ اللہ میرا معبود ہے، اور یہ نماز میں جو وہ جو ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کس بات کا اقرار ہے؟ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ میرا رب جو ہے، میرا معبود 24 گھنٹے کے لیے ہے. ہر چند گھنٹوں بعد نماز کھینچ لاتی ہے اور یہ اقرار کرواتی ہے بندے سے. تو نیکسٹ زیرو سے اگر اسٹارٹ کریں تو اگر ایک بندہ بے نمازی تھا اور نماز کی طرف آ جائے تو کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو اس کی برائی کم ہوگی. یہ تو اللہ فوراً اس کو ایک بونس عطا کرتا ہے. اگلی بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ نہیں، ہم ایک طرف نمازوں کا اہتمام بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہم سود خوری بھی دیکھ رہے ہیں، ہم رشوت خوری بھی دیکھ رہے ہیں، ہم وعدہ خلافی بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ملاوٹ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم 2 نمبر کا 1 نمبر بتا کر بیشتوا بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ظلم و ستم کرتے ہوئے، رشتہ قطع تعلقی کرتے ہوئے، وراثت کے حصے ہڑپ کرتے ہوئے، یتیم کی جائیداد ہڑپ کرتے ہوئے بھی لوگوں. تو یہ کیا ہے آخر؟ تو کیا نماز نہیں؟ نماز میں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو اللہ گارنٹی دے رہے ہیں. تو صاحب نماز یعنی جو نماز ادا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. وہ پرابلم کیا ہے؟ وہ پرابلم وہ بھی ہو سکتی جو آپ نے کچھ سوالات کے درمیان میں بات بیان فرمائی کہ اس نے نماز کو بس ایک میکینیکل ایکسرسائز کے طور پر لے لیا، آئے کھڑے ہوئے چلے گئے. اللہ معاف کرے،
یا اس نے ایک ریچول اور رسم کے طور پر لے لیا اور اس کی جو روح تھی شاید اس روح سے وہ آشنا نہیں ہے. نماز ادا کر رہا ہے لیکن شاید وہ اس کے آداب کا لحاظ نہیں رکھ رہا ایک, اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو اس نے فراموش کر رکھا ہے. یہ بھی اس کی وجوہات ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. اور ایک تصور دین کا معاملہ. جی کیا دین فقط چند ریچولز کا نام ہے, صرف چند موڈز آف ورشپ؟ یہ ارکان اسلام میں سے کوئی مائی کا لال نماز کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. عماد الدین ہے لیکن بھائی یہ ارکان اسلام ہے, ٹوٹل اسلام نہیں ہے. یہ ستون ہیں, ستونوں پر عمارت کھڑی کرنی. اور مجھے اجازت دیجیے گا, میری نماز کس قدر پکی ہے, میری نماز کس قدر مضبوط ہے, خدا کی قسم مصلی پر میرا امتحان نہیں ہے, مسجد میں میرا امتحان نہیں ہے, میرا امتحان سلام کے بعد ہے. نماز کتنی مضبوط ہے ماں باپ کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ رویہ بتا دے گا. نماز کتنی مضبوط ہے پڑوس کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ رویہ بتا دے گا. نماز کتنی مضبوط ہے وعدہ پورا کرنے کا معاملہ, امانت کا معاملہ, یہ معاملات بتا دیں گے. نماز کتنی مضبوط ہے ترازو کی ڈنڈی, اور مراد آج وہ دو پلڑے نہیں ہیں, جو بھی ویٹ اینڈ میجرمنٹ کے سارے ایکوپمنٹس ہو سکتے ہیں. نماز کتنی مضبوط ہے میرا کمٹمنٹ پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا بتا دے گا. تو اگر, اور ہمارے ہاں بعض لوگ عقائد کے حوالے سے بھی خاصے ان ہوتے ہیں گفتگو پر, تو مجھے اجازت دیجیے گا, عقیدہ کتنا مضبوط ہے یہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں پتہ چلے گا, یہ ماحول میں آ کر پتہ چلے گا, یہ معاملات میں آ کر پتہ چلے گا, یہ لین دین میں آ کر پتہ چلے گا, یہ کردار کی گواہی دینے کے معاملے میں پتہ چلے گا. آج ہم مباحث میں تو ہیں, عمل کے میدان میں پیچھے ہیں. تو بہرحال یہ نماز جو ایک مصلی پر مکمل ہوتی ہے, دوسری نماز اس کے بعد شروع ہوتی ہے, اور ادھر پتہ چلتا ہے پیچھے بندے کی نماز کتنی مضبوط ہوئی. ہاں خطا ہم سب سے ہو جاتی ہے, تو نماز ہمیں یاد دہانی بھی کرائے گی, معافی مانگنے کا ذریعہ بھی بن جائے گی, اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بھی بن جائے گی. لیکن کلیئرٹی رہے, جس کو نماز میں بڑا مانتا ہوں, جس کی عبادت کا اقرار کرتا ہوں, نماز کے بعد بھی اس کو بڑا ماننا ہے اور اس کی بندگی بجا لانی ہے. یہ کانسیپٹ کی کلیئرٹی, آداب کا بجا لانے کا معاملہ, اور کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں اور کیا مانگ رہا ہوں, کیا اقرار کر رہا ہوں, ان باتوں میں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو نماز کے بعد بھی ہمارے معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی یہاں پر کہ نماز پڑھنے والا کسی برائی میں مبتلا کیسے ہو سکتا ہے, ڈنڈیاں ماری جا رہی ہیں, بلکہ آپ نے یہ بھی بات فرمائی کہ وہ سود میں بھی مبتلا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمپل سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ ایک باقاعدہ نماز پڑھنے والا شخص, اہل ایمان کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لیکن ایک شخص لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے, قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. کیا ایک نماز پڑھنے والا شخص جھوٹ بول سکتا ہے؟ دیکھیے, عموم کے اعتبار سے خطا کار تو ہر بندہ ہے, ٹھیک ہے, حدیث بھی ہے ہر بندہ خطا کار ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ باقاعدہ نماز اگر واقعتاً, اصل نقطہ ہے, اگر واقعتاً ان آداب کو بجا لا کر, اس روح کے ساتھ, اس خشیت الہی کی کیفیت کے ساتھ اگر بندہ باقاعدہ نمازی ہے, تو یہ تو امکان ہے کہ کبھی اس سے جھوٹ کا معاملہ ہو جائے, کبھی وعدہ خلافی ہو جائے, کبھی, لیکن وہ عادت ثانیہ نہ بنا لے. نماز میں خشیت, تو جھوٹ بولتے وقت بھی خشیت ہونی چاہیے اللہ کی. جی. پھر اسی بات پر دوبارہ آئیں گے, نماز میں فالٹ نہیں ہے معاذ اللہ, فالٹ بندے میں ہے. تو وہ دیکھیں اس کی نماز واقعتاً نماز ہے کہ نہیں, ان آداب کا لحاظ رکھ کر اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی, اقرار کیا کر رہا ہے, وعدے کیا کر رہا ہے. مجھے اجازت دیجئے, دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں نا وتر میں, دعائے قنوت کے تعلق سے بہت ساری دعائیں, اللہم اہدنا فیمن ہدیت, اور بھی ہیں جو ہمارے معروف ہیں, اللہم انا نستعینک ونستغفرک, ہم پہلے بھی کسی پروگرام میں کلام کر چکے ہیں. ہم وہاں پہ کہتے ہیں ونخلع ونترک من یفجرک, اللہ میں علیحدہ ہو جاتا ہوں, دعویٰ کر رہا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں, دعویٰ کر رہا ہوں اس کو جو تیری نافرمانی کرے. میں گزارش کروں گا ذرا 5 مرتبہ دعائے قنوت کا ترجمہ پڑھ کے رات میں عشاء کی نماز میں کھڑے ہو کر اب ذرا دعائے قنوت کو دہرائیں, تو دن میں تارے نظر آ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. بہرحال تو نماز کی روح, نماز میں اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی, خشوع اور خضوع کا معاملہ, کیا وعد و نصیحت ہو رہی, کیا اقرار ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ, یہ لحاظ رکھ کر جب میں باقاعدہ نماز ادا کروں گا انشاءاللہ تعالی, تو میں باقاعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر
میں باقاعدہ دغاباز نہیں ہو سکتا، میں باقاعدہ 2 نمبر نہیں ہو سکتا، میں باقاعدہ گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہو سکتا، میں باقاعدہ خائن نہیں ہو سکتا، خیانت کرنے والا. کبھی غلطی ہو جانا کوئی ایشو نہیں، لیکن میں اس پہ اصرار کر جاؤں. جیسا آپ نے بڑی عمدہ بات بیان فرمائی، جو خشیت نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہے، بندوں کے ساتھ معاملات کرنے میں بھی یہ یاد رہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، ہوا معاکم اینما کنتم. جب یہ یقین پیدا ہوگا تو پھر یہ 2 کشتی کا سوار نہیں رہتا بندہ، پھر بندہ یکسو ہو جاتا ہے. کبھی خطا کا ہو جانا الگ شے ہے، اور گناہوں پر اصرار کرنا جس کو آپ نے عادت ثانیہ کہا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ حرکتیں اور واقعتاً والی نماز، یہ 2 باتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. جمع نہیں ہو سکتی. جھوٹ بول رہا ہے وہی آدمی جو مسجد سے نکل کر باہر آیا، ابھی نمازیں پڑھ رہا ہے اور 5 وقت کا نمازی ہے، اس کی شناخت نمازی کی حیثیت سے، اور فوراً باہر نکل کر اس نے وہ دفتر آیا یا گھر گیا، اس نے غیبت کی محفل سجا لی. تو نماز پڑھنے والا، اللہ کی خشیت رکھنے والا، اللہ کی قربت رکھنے والا، اللہ کو اللہ سے مانگنے والا کیسے غیبت کی محفلیں سجا سکتا ہے، کیسے جھوٹ کی اور بدکاری کی محفلیں سجا سکتا ہے. اقم الصلاۃ لذکری، اللہ اکبر. تو اللہ کی یاد کا انعقاد ہوتا ہے نا، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، تو میں اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. تو پھر وہ یاد، یعنی کیا ہم مسجد سے باہر نکلے تو اللہ کو مسجد میں ہی چھوڑ کر آ گئے. آپ نے فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ فرما رہا ہے نا، جہاں تم جاؤ گے مجھے پاؤ گے، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں. تو اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ کا استحضار. اب فوراً ہی اللہ تعالیٰ یہاں بات فرما رہا ہے کہ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ بڑی چیز ہے. تو اب جو بات آپ فرما رہے تھے ابھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بڑی چیز ہے. ارشاد. آپ جو ہم کلام کر رہے تھے نا، تلاوت کا بھی حاصل، نماز کا بھی حاصل، اب اس کا ایک پہلو اس جملے میں آ رہا ہے. اچھا، کنسٹرکشن کیا ہے؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. جی. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے. اکبر افعال التفضیل عربی میں، اور انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری. اکبر سب سے بڑا، تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. اس سے ایک بات تو معلوم ہوئی، محض تلاوت تک اللہ کا ذکر محدود نہیں، محض نماز کے ادا کر لینے تک اللہ کا ذکر موجود نہیں. اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. تلاوت کے کچھ آداب ہیں وہ بجا لا کر ہم کرتے ہیں، نماز کے کچھ اوقات اور آداب ہیں وہ بجا لا کر ہم کرتے ہیں. ذکر کا معاملہ کیا ہے؟ کثرت سے اللہ تعالیٰ والا ذکر اللہ اکبر یہاں کا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جمعے کا اہتمام ہو گیا. جمعے کی کس قدر اہمیت ہے، لیکن سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہاں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اذان کے وقت ہو گیا تو باقی معاملات کو چھوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، اور یہ تو جو ہے تمہارے حق میں بہتر ہے. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض. جب نماز مکمل ہو جائے اب کام کاج کرو، زمین میں پھیل جاؤ. اور ہاں، وابتغوا من فضل اللہ. اپنے قوت بازو، اپنی عقل کا صبر نہ سمجھنا، یہ جو تم کماؤ گے اللہ کا فضل ہوگا. اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جمعے کے بعد چھٹی نہیں ہو گئی، کاروبار کر سکتے ہو، لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی شے جو یہ آیت کریمہ بتا رہی. سورہ قاف کے آخر میں آئیے، نمازوں کا ذکر آتا ہے، آگے اللہ فرماتا ہے وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنا. یہ نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر ہے. حج کا بیان آتا ہے سورۃ البقرہ میں، اور منا کا ذکر بھی آتا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. حج کے مناسک تو پورے ہو گئے، اور 9 ذی الحجہ کے بڑے اعمال بھی ہو گئے، طواف زیارت بھی تم نے کر لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ کا ذکر ختم نہ ہوا. اللہ کا ذکر مخصوص ایام میں بھی کرتے رہنا. تو فرض نمازوں کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. ماشاء اللہ، رمضان کے روزے مکمل کر لیے، رمضان کے بعد اللہ کو بھول نہ جانا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، جزاک اللہ خیرن. قربانی تم نے کر لی، اللہ کو ذکر کرنا، اللہ کا ذکر سب سے، اللہ کی کبریائی سب سے بڑی شے. یعنی فرض نماز، جمعہ اور مناسک حج، ان کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ اس کو عربی میں اس طرح اہل علم لغت کے ماہرین نے سمجھایا، استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو موجود پانا. اچھا، جب دل میں اللہ کو موجود پاؤں گا تو آنکھ بھی، کان بھی، زبان بھی ہم آہنگ ہو جائے گی اس چیز کے ساتھ. اب یہ آنکھ وہاں نہ دیکھے جو اللہ کو ناراض کر دینے والی بات ہے، یہ کان وہ نہ سنے جو اللہ کو ناراض کر دینے والی بات. اسی لیے اہل علم ذکر کے 3 ایسپیکٹس کو بیان کرتے ہیں: ذکر بالقلب، ذکر باللسان، ذکر بالجوارح.
دل سے اللہ کا ذکر، ایمان بھی، اور توکل کا معاملہ، صبر کا معاملہ، یہ باطن کی کیفیات ہیں۔ زبان سے ذکر میں تلاوت بھی ہے، نماز کے اذکار بھی ہیں، مسنون دعائیں بھی ہیں، اور ایک ہے ذکر بالجوارح، پورے وجود سے ذکر۔ انیس صاحب میری چال بھی اللہ کا ذکر کرتی بھی نظر آئے، اس چال میں تکبر نہ ہو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے بڑی آہستگی نرمی سے چلتے، لگتا ہے کہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ یہ چال بھی اللہ کے ذکر والی چال ہو۔ ترازو کی ڈنڈی ہوگی نا تو میں ڈنڈی ماروں گا نہیں، چاہے لاکھ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن مجھے پتہ میرے رب کو پتہ ہے، تو یہ دل میں اللہ حاضر ہوگا تو یہ میرا جسم، میرا وجود اللہ کی یاد میں مستغرق رہے گا۔ کس طرح؟ یہ ترازو کی ڈنڈی میں ٹیڑھی نہیں کروں گا، کیونکہ مومن کی تنہائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ اور بات سے بات نکلتی ہے، مجمع میں تو سب کو رونا آتا ہے انیس صاحب، جی جی، اللہ کو تنہائی کا رونا پسند ہے۔ وہ جو 7 قسم کے افراد، 7 categories of people جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، بخاری کی حدیث ہے۔ ایک کون ہے؟ تنہائی میں اللہ کا خوف اس کو رلاتا ہے، تو یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو جب استحضار اللہ فی القلب، یہ کہ کلیئرٹی ہو کہ ذکر صرف ظاہر کے کچھ اذکار یا اعمال تک محدود نہیں، گو کہ ہم ظاہر کے قائل ہیں، نماز کا ایک جسم ہوگا، اذکار کی کوئی تعداد بھی ہوگی، اللہ کے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم اور بتائی ہے، لیکن ذکر کا معاملہ صرف چند اعمال اور اذکار تک محدود نہیں، یہ پوری زندگی بھر کا رویہ ہے۔ تو پہلا مفہوم ہے ذکر کا، اللہ کو دل میں حاضر رکھنا۔ دل میں حاضر رکھوں گا تو زبان پر بھی ذکر ہوگا، پورا وجود اللہ کے ذکر میں ہوگا، معاملات میں اللہ کا ذکر ہوگا، رویوں میں اللہ کا ذکر ہوگا، مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر ہوگا، پھر سچ ہوگا، پھر جھوٹ نہیں ہوتا، پھر وعدہ پورا ہوتا ہے، وعدہ خلافی نہیں ہوتی، پھر امانت کی پاسداری ہوتی، پھر خیانت نہیں ہوتی، پھر عدل ہوتا ہے، ظلم نہیں ہوتا، پھر خدمت ہوتی ہے، زیادتی نہیں کی جاتی۔ یہ ذکر پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے، اور اللہ کا کلام، اس کی کنسٹرکشن دیکھ لیں دوبارہ، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے۔ تو اس کو محدود نہ کر دینا تلاوت تک، اس کو محدود نہ کر دینا نماز کی اوقات تک، بلکہ پوری زندگی بھر میں اللہ کا ذکر مطلوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے بات کی کنسٹرکشن کی نا، اب یہ آیت مکمل ہو رہی ہے، اب کن الفاظ پہ مکمل ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، یہ تمام باتیں، ہاں بالکل، یہ کہ آپ اے نبی اور نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کیجئے، جو قرآن ہم آپ پہ نازل کر رہے ہیں، اہتمام کیجئے۔ اقامت صلاۃ کی بات ہو رہی ہے، نماز فاحش کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ دیکھو آنا میرے پاس ہی ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تو یہ بھی کہ ایک جواب دہی کا احساس کہ ایک دن، یعنی یہ بیان کر دیا، اگر عقیدہ آخرت کو نکال دیا جائے تو پھر بالکل بالکل، تو پھر کمزور ہو جاتی نا بات یہ۔ بہت قیمتی بات ہے۔ ہمارے جو بنیادی ایمانیات اور عقائد کی تفصیلات ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، البتہ جو عقیدہ ہمارے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ پھر آپ غور فرمائیں، ابھی ہم 21ویں پارے میں ہیں، مکی صورت ہے، قرآن پاک کا 1/3 حصہ آخرت کے بیان پر ہے۔ پھر قرآن پاک کی آخری جو منزل ہے جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے اور والناس تک وہ آخری منزل چلتی ہے، اس کا بھی مرکزی موضوع آخرت ہے۔ کیوں؟ ایک قاری قرآن شروع سے قرآن پڑھتا، سمجھتا، تفہیم لیتا ہوا آیا، ڈوز بھی آ گئے، ڈونٹس بھی آ گئے، اب عمل پر کیا شے اس کو آمادہ کرے گی؟ وہ آخرت کا عقیدہ ہے، کل کی جواب دہی کا احساس ہے۔ یہ جواب دہی ہے تو عمل سیدھا ہونے کا امکان ہے، اور یہ جواب دہی کا احساس اگر نہیں ہے تو پھر بڑے سے بڑا جرم بندہ کرے گا، ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دے گا۔ جی ہاں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ وغیرہ وغیرہ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن پہنچنا اللہ کے پاس ہے اپنے اعمال نامے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کا استحضار مستقل رہنا ہے جواب دہی کے احساس کے ساتھ۔ شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ وقت مکمل آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا ہمارا کہ نماز کی فرضیت کا حکم کب ہوا؟ درست جواب واقعہ معراج کے موقع پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک میں حکومت کی؟ 3 آپشنز، مصر میں، فلسطین میں، یا شام میں۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں
روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ محترم شیخ صاحب ایک پرچی نکال لی آپ نے، اعلان فرمائیے آج کے ونر ہیں۔ محمد جاوید صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ محمد جاوید صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر، یہ تحفہ آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ انبیاء کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ انبیاء کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔